انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز بھر کے دیکھ۔ واہ کیا بات ہے۔ ہم یہ بھی کہیں گے آپ کے شعر کے اختتام، پرورش ہماری ہوئی ہے حادثوں کے شہر میں، موت سے بھی کھیلنے کا حوصلہ رکھتی ہوں میں۔ کہ آپ نے کیا تاثر دیکھا کہ کیا وجوہات رہی ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے کام نہیں کیا سیاسی ایفیلیشنز کو اپارٹ رکھتے ہوئے؟ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ قوم کا وہ سرمایہ ہے جس کو سنبھالنے کا ذمہ جو ہے ہمیشہ ہمارے اوپر رہا ہے۔ ہم آہا بریں یا شکایت کریں تو کس سے کریں شکایت؟ اس ڈپارٹمنٹ کا جو بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا ہے ہمیشہ چیف منسٹر رہا ہے جی، اور چیف منسٹر ہی چیئر پرسن رہا ہے ہمیشہ۔ پہلی بار ہم جیسا کوئی جو چیف منسٹر نہیں ہے، منسٹر نہیں ہے، ایک عام سا ادنا سا انسان اٹھا کے گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی رکھوالی کرو۔ انہوں نے جو ہم سے پہلے رہے ہیں یا جنہوں نے نمائندگی کی ہے انہوں نے ہمیشہ سوچا ہے یہ جو تجوریاں کھلتی ہیں اس میں حساب نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سمجھانا پڑتا ہے، انگریز ہیں آج کے لوگ، ہم تو اردو والے ہیں۔ ہم احتساب لفظ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ان پہ احتساب تھا ہی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں رہی گئی۔ آپ نے کھولا کیونکہ یہ غریب لوگ ڈونیشنز دیتے رہے ہیں اور یہ ڈونیشن وہ شاید اپنا حق سمجھتے تھے تو پولیٹیکل جو ایجنڈا ہوتا تھا اس پہ وہ خرچ بھی کر لیتے تھے۔ اس میں آپ کو کوئی جواب دہی نہیں ہے، یہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی درخشاں صاحبہ وہ مرحوم مرزا غالب صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے آپ کا جواب سن کر کہ دل خوش ہوا مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح تیرا بھی خانہ خراب ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج آپ کا یہ بھی رہے گا کہ آپ درگاہوں میں، زیارتوں میں، چڑھاوے میں کس طرح سے ٹرانسپیرنسی لائیں۔ پچھلے دنوں آپ نے بہت ساری کوششیں کی جس میں آپ کو کچھ سیاسی طوفانوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو کچھ قدردانوں نے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں بھی کہیں، لکھی بھی، لیکن جو چڑھاووں کی صندوقڑیاں تھیں جو وہ ان کو بھی ہٹایا گیا۔ تو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ دا نیوز ناؤ دیکھنے والے سبھی درشکوں کا سواگت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ اور میں ہوں فہیم۔ آج اسپاٹ لائٹ میں بات کریں گے جموں کشمیر وقف بورڈ کی۔ جی ہاں، قوم کا ایک ایسا اثاثہ جس کو سنبھالنے کا ذمہ جو ہے ایک خاتون کو دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں درخشاں اندرابی صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہیں جموں کشمیر وقف بورڈ کی۔ اندرابی صاحبہ، پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ۔ پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے کہا کہ ایک قوم کا ایسا اثاثہ جسے ایک خاتون کو سونپا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ پچھلے لگ بھگ 6 مہینے سے وقف بورڈ کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ وقف بورڈ کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ 3-4 مہینے تو آپ کو بھی لگ گئے ہوں گے سمجھنے میں کہ جو حالات حاضرہ وہاں پہ تھا، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بالکل فہیم صاحب، پہلے آپ کی نیوز ناؤ کا ہم شکریہ ادا کریں گے جی، اور مبارکباد بھی دے دیں گے آپ کو کہ آپ نے نئی چینل کو جوائن کیا ہے۔ آپ کے ساتھ پرانا رشتہ ہے اور جموں کے میڈیا کے ساتھ خاص کر۔ جی، میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا، لوگوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ واحد ذریعہ رہتا ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ 6 مہینے ہو گئے، اب جموں کشمیر وقف بورڈ نئے سرے سے تشکیل جو ہوا، اب کام کاج جب نئے طریقے سے شروع کرنا ہوتا ہے تو چاہے پٹری صحیح بھی ہو، وہ ڈرائیور کو لگتا ہے اتڑ کھاپڑ ہے۔ اسی طرح سے جب نئے ڈھانچے میں جموں کشمیر وقف کو ڈالا گیا، یعنی جموں کشمیر وقف بورڈ آرٹیکل 370 کے بعد سینٹرل وقف ایکٹ یہاں پہ لاگو ہو گیا۔ جی، اس سے پہلے یہاں پہ جب پچھلی گورنمنٹس کی بات کی جائے تو 2 حصوں میں یعنی 2 ریجنوں میں 2 طریقے سے وقف چل رہا تھا۔ یہاں کونسل
چل رہا تھا تو وہیں کشمیر ریجن میں مسلم اوقاف چل رہا تھا. اب دونوں کو مرجر کرنا اور دونوں کو جموں کشمیر وقف بورڈ، کیونکہ وقف ہی اصل میں یہ اثاثہ ہوتا ہے، وقف میں جو ڈونیٹڈ ہو تو وہ جب ویسے ہو تو دونوں چیزوں کو یکساں کرنا اور ان کو سمجھنا، اور پچھلے رجیم میں کیا کام کیا گیا ہے. وقف کا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا مال ہے، آؤ بھائی جس کو جو لینا ہے آپ لے جاؤ. یہ رہا ہے، یہ نہیں صرف یہیں پہ بھی ہے، یہ جہاں پہ بھی آپ جائیے گا ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں بھی کہیں کہیں بہت مینٹین رکھا گیا ہے، لیکن کہیں کہیں حالت ویسی ہی، حالت زار ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ اثاثہ وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے، اور اس ڈونیٹڈ لینڈ کو یا کوئی بھی چیز ہے اس کو لوگوں نے بندر بانٹ کر کے، ہم وہی کہیں گے عام فہم زبان میں کہ پڑا ہوا مال ہے، آپ کو لوٹنا ہے تو لوٹی، اس میں آپ کو کوئی جواب دہی نہیں ہے. یہ ہوا کرتا تھا. یعنی درخشاں صاحبہ، وہ مرحوم مرزا غالب صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے آپ کا جواب سن کر کہ دل خوش ہوا مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح تیرا بھی خانہ خراب ہے. بالکل صحیح فرمایا. کیا غالب صاحب کی نظر تو بہت ماشاءاللہ وسیع تھی، تو وہ ہر ایک چیز کو اسی نظریے سے دیکھتے تھے. ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہاں جو وقف کا حال تھا وہ وہی ہے. بہت ساری چیزوں کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے میں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کل کو روز محشر میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جائیں گے وہاں جواب کیا دیں گے، کیونکہ یہ کسی کا اثاثہ نہیں ہے، بلکہ سب اپنے اپنے حصے کا مال اللہ کے نام نظر و نیاز کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے. اور اس چیز کو تعظیم کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کا خیال نہیں ہے. اب ہم الحمدللہ جو آپ نے فرمایا 6 مہینے ہو گئے، ہم نے کوشش کی کہ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک مالا میں پرونے کی. جو یہ بکھرے ہوئے موتی ہے ان کو ہم نے کوشش کی یہ دانے چن چن کے ایک مالا بنائے، تاکہ لوگوں کے سامنے سچائی بھی آئے، اور جو ہمیں کام سونپا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک کام ہوتا ہے. ہم وی آر کیئر ٹیکرز، جو ہم بنے، چاہے یہاں پہ کوئی گورنمنٹ نے کیس آفیسر بھیجا یا ہمیں بھیجا ہے، وی آر کیئر ٹیکرز. ہم کوئی مالک نہیں ہیں، ہم وہ کیئر ٹیکرز ہیں. ہمیں یہ سارا سنبھالنا ہے اور دیکھنا ہے اس قوم کے اثاثے کو جو دیمک لگا ہوا ہے وہ دیمک کو کس دوائی سے صاف کیا جائے گا اور اس اثاثے کو پریزرو کیا جائے. یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن درخشاں صاحبہ دیکھیں تو مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ آپ نے کیا تاثر دیکھا، کہ کیا وجوہات رہی ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے کام نہیں کیا سیاسی ایفیلیشنز کو اپارٹ رکھتے ہوئے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ قوم کا وہ سرمایہ ہے جس کو سنبھالنے کا ذمہ جو ہے ہمیشہ ہمارے اوپر رہا ہے، اور خاص کر اس کی نمائندگی کی بات کریں، جیسے آج اس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے نمائندگی کی ہے وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہم آہا برے یا شکایت کریں تو کس سے کریں شکایت؟ اس ڈپارٹمنٹ کا جو بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا ہے ہمیشہ چیف منسٹر رہا ہے، اور چیف منسٹر ہی چیئرپرسن رہا ہے ہمیشہ. پہلی بار ہم جیسا کوئی جو چیف منسٹر نہیں ہے، منسٹر نہیں ہے، ایک عام سا ادنا سا انسان اٹھا کے گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی رکھوالی کرو. ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ الگ سائڈ سے ہے کہ کیوں نہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ دوسرے محکموں کو دیکھ رہے تھے، اور یہ جو تجوری تھی، شاید یہ ڈونیشن پولیٹیکل ایفیلیشن جو بھی چیز رہی ہوگی وہ ڈونیشن ان چیزوں میں خرچ کیا جا رہا تھا، اور اس کو ایک انڈسٹری مان کر چلایا گیا. ہم بتائیں گے جیسے یہاں پہ
جو ہمیں لگ رہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، آپ بھی یہیں کے ہیں، ہم بھی یہیں کے ہیں، اسی مٹی کے ہم، آپ بیٹے ہیں، میں بیٹی ہوں، ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہم سے پہلے رہے ہیں یا جنہوں نے نمائندگی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ سوچا ہے یہ جو تجوریاں کھلتی ہے اس میں حساب نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سمجھانا پڑتا ہے، انگریز ہیں آج کے لوگ، ہم تو اردو والے ہیں، ہم احتساب لفظ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ان پہ احتساب تھا ہی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں رہی گئی۔ آپ نے کھولا کیونکہ یہ غریب لوگ ڈونیشنز دیتے رہے ہیں، اور یہ ڈونیشن وہ شاید اپنا حق سمجھتے تھے، تو پولیٹیکل جو ایجنڈا ہوتا تھا اس پہ وہ خرچ بھی کر لیتے تھے، کیونکہ کوئی حساب نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ ہمارے درگاہوں کو جو مینٹیننس ہونی چاہیے، جن زیارتوں سے یہ پیسہ آتا تھا، ان کی مینٹیننس پہ جو لوگ، جن کا آپ ابھی ذکر بھی کریں گے، ہم سے پوچھیں گے بھی، وہ ہم آپ پہ ہی سوال چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں سے لوگوں کو اٹھایا بھی، جو وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ابھی وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور جج صاحبان ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اگر لکھ کے دو گے ہم پیسہ اکٹھا نہیں کریں گے، ہم آپ کو بیٹھنے دیں گے، ادروائز ریلیجیس اس ٹیچنگز پہ یا کسی پہ ہم نے پابندی نہیں لگائی۔ لیکن مسئلہ یہ رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحبان باقی کاموں میں مست رہے، اور چیف منسٹر کو چاہیے پولیٹیکل پارٹی کو چلانے کے لیے پیسہ بھی، شاید درگاہوں سے وہ پیسہ لیا جاتا تھا اور ان چیزوں پہ لگایا جاتا تھا۔ اور ہم آپ کو کہیں گے جب کہ یہاں پہ کوئی بھی پرائیویٹ یونٹ، ہم جے کے سیمنٹس کی بات کریں، وہاں پہ بھی انڈسٹری بنائی گئی اور نوکریاں دی گئی لوگوں کو، سیمنٹ کہیں نہیں، فیکٹری کہیں نہیں، خزانہ خالی ہے۔ ویسے ہی جیسے ہمارے تمام پرائیویٹ یونٹس کو دیمک لگ گیا اور دیمک سے ختم ہو گیا، لوگوں نے وہ کھایا، ویسے ہی وقف کو بھی وہی دیمک لگا ہوا تھا۔ یعنی درخشاں صاحبہ، آپ کا جواب سن کر جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عقیدت کے طور پر لوگوں نے جو پیسہ دیا، چاہے وہ درگاہ میں دیا، چاہے وہ مساجد میں دیا، اس پیسے کو جو ہے ناجائز طور پر استعمال کیا گیا اور اس کا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں رکھا گیا۔ بالکل، یہ ہم آپ کی ہی زبان سے سننا چاہتے تھے اور آپ نے لوگوں کو وہ بتا دیا، کیونکہ لوگ سارے ہمارے آج کی ڈیٹ میں لوگوں کا ہم شکریہ کریں گے، آپ کی چینل کے ذریعے سے بھی، آپ کا بھی، کیونکہ اب وقف وہ وقف نہیں رہا جو دبا ہوا تھا۔ آج وقف میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی زبان پہ ہیں، اب وہ جواب چاہتے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جو ہم نظر و نیاز کے ذریعے سے پیسہ دیتے ہیں یہ کس کام میں آ جائے گا۔ ہم نے پہلا کام کیا کہ ہم درگاہوں کو اپ لفٹ کریں گے، جو ہم یہ بھیک مانگتے ہیں، کوئی بھی امیر لوگ جاتے ہیں، اس کا کلر کریے، اس کی ڈیوڈی بنائیے، یہاں پہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہاں پہ ہمیں وہ چیز چاہیے، وہ ہم نے بند کر دیا، کیونکہ وہی لوگ وہاں پہ نظر و نیاز ڈالتے ہیں، وہی اس کے مینٹیننس ہم کریں گے، وقف کرے گا، کیونکہ یہ ڈونیشن کا ہی پیسہ ہے۔ اور جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی کشمیر میں چل رہے ہیں، ایک کشتواڑ میں چل رہا ہے، 19 ہمارے وہاں پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ بھی انڈسٹری بنائی گئی ہے۔ یہ سارا جو جتنا بھی پیسہ ایک تو آتا تھا کہاں جاتا تھا، دوسرا صرف باقی جو آپ مانتے ہیں کہ وہاں پہ مین پاور ہے تو اس پہ خرچ ہوتا تھا، باقی آپ کہیں گے جمع پونجی وقف کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنی دکانیں ہیں، جتنا ہمارا رینٹل ایسٹ ہے، جتنی ہماری زمینیں ہیں، اس پہ کوئی رینٹ دیتا ہی نہیں۔ اگر رینٹ کا کبھی ہم نے پچھلے بورڈ نے بھی رینٹ بڑھایا ہے تب صرف سٹے آیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، ہم بس غریب ہو گئے ہیں، لیکن اب کہ شاید وہ نہیں چلے گا، جو ہم نے رینٹ بڑھایا ہے وہ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ یہ اگلا میرا سوال بالکل اسی کے ساتھ ہے، آپ نے کافی سختی کی ہے اس میں، اور یقیناً ایک لمبے وقت سے جو ہے، بلکہ مدتوں سے جو ہے وہ کرایہ جو ہے وہ بڑھایا نہیں گیا، اور وقت کی پراپرٹی کا جو کرایہ ہے وہ اتنا نامنل سا کرایہ ہے کہ کرایہ کہتے بھی شرم آتی ہے۔ تو آپ نے جو اس میں سختی کی، اس میں لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میڈم نے جو ہے کافی سختی کی ہے، اور جو الٹیمیٹم دیا ہے یا تو کرایہ دیجئے یا وقف کی پراپرٹی کو جو ہے وہ خالی کریں۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ مان لیجئے اگر ہم کرایہ بھی دیتے ہیں تو کیا وقف کی طرف سے ہمیں وہ سروس ملے گی، جیسے مینٹیننس وغیرہ
کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں جیسے شری ماتا ویشنو دیوی بورڈ کی ہم بات کریں ان کا اور وقف کا کمپیریزن جو ہے پروگرام میں ہم آگے بھی کریں گے، لیکن کیا اس الزام کو آپ مانتی ہیں؟ الزام سر آنکھوں پہ ہم ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم سختی نہ کریں پھر کیئر ٹیکر بننا ہی کیوں ہے؟ جب ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر میں کسی کرایہ دار کو رکھتے ہیں، 29 تاریخ کو اگر اس نے کرایہ نہیں دیا، 30 کو ہم انتظار نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنا ڈیرا بستر آپ باندھ دیجئے اور یہاں سے چل پڑیے۔ کرونا میں بھی ہم نے دیکھا ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے، بٹ وقف ایک ادارہ ہے، ہم کسی مکان کے چھوٹے مکان کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت سارا ایسٹ ہے جو نظر جس کو ایول آئی جسے کہتے ہیں، نظر بد سے جی ہمارا اثاثہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، ریونیو ریکارڈ میں ہے، ہم جموں میں ہیں، جموں کی بات کریں گے، گاندھی نگر آپ دیکھیے سارا وقف کا ہے، جی ریزیڈنسی روڈ دیکھیے تو سارا وقف کا ہے، کجوانی دیکھیے تو سارا وقف کا ہے۔ تو ہم آپ کو اپنا لیجر دکھائیں گے، آپ دیکھیے کہ ہم خالی ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، وہ چپ چاپ اپنا کرایہ دیتے ہیں بھلے ہی وقت پہ، لیکن کچھ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پولیٹیشین مسیحا بن کے آئے گا اور اس سے ہمیں پھر سے بچائے گا، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ مسیحا کوئی نہیں ہے۔ مسیحا صرف درخشاں ہی ہو سکتی ہے کہ وہ وقف کی مسیحا ہے، اور وقت کے ساتھ جب اللہ اپنے کسی ایسے بندے کو لاتا ہے کہ وہ اس کرسی کے ساتھ انصاف کرے۔ آج کی ڈیٹ میں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے، ان پہ بھی بہت سارے الزام لگے، لیکن انہوں نے دیش کے ساتھ جو آج کی ڈیٹ میں انصاف کیا ہے، ہم تو انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور جو ہمیں ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے، اس میں ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سارا اثاثہ ہے، جو پیر بزرگاہوں کے نام پہ دیا گیا ہے، ہمیں اس اثاثے کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کیونکہ ہم یہاں کا پانی بھی نہیں پیتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتے ہیں، اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ یہ ہم پہ حرام ہے، یہ لوگوں کا اثاثہ ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں وقف نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، وہ وقف کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کرایہ دینا پڑے گا۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کو پراپرٹی واپس کرنی پڑے گی، نیچرلی جب آپ کرایہ نہیں ہمارے مکان کا دیں گے، مالک ہم ہیں، تو ہم کسی اور کرایہ دار کو رکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ اثاثہ بنایا ہے، ہمیں اس اثاثے سے اس کی مینٹیننس تب ہم کریں گے جب آپ دے دیں گے۔ اب آپ 47 کی ہی کرایہ ہم دیں گے تو آج 2002 میں آج آپ ہمارا کرایہ دار ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس وقت ہمیں 2000 یا 5000 دیتے تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی ہم وہی لے لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کو، اور وہ پھر ہم واپس لیں گے۔ ہاں، پراپرٹی چھوڑے، جن کو نقصان ہے، ہمارے یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو دے دیں گے، ہمیں آ رہے ہیں، پریمیم بھی آئے گا اور ہمیں کرایہ بھی آئے گا، اور وقف بھی ماتا ویشنو دیوی جی کی طرح اپنا ہاسپٹل، اپنا سکول اور باقی چیزیں بھی ہمیں مینٹیننس بھی کرنا ہے، ہمیں ادارہ بھی چلانا ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں بھی دینی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ اثاثہ ہم بیچ چکے ہیں، یہ اثاثہ عمر بھر کے لیے وقف کا ہی رہے گا۔ جو کرایہ دار ہیں، ہم ان کو بنتی کرتے ہیں کہ وہ یہ رول مانے، ریگولیشن مانے اور بولے کہ یہ وقف کا اثاثہ، ہم کرایہ دار ہیں، کرایہ دینا ہے۔ درخشن جی، آپ نے خود جموں کے بہت ہی پرومیننٹ جگہوں کا نام لیا۔ گاندھی نگر جموں کی پہچان ہے، کنجوانی جموں دلی نیشنل ہائی وے اس کی ایک پہچان ہے، اسی طرح آپ نے ریزیڈنسی روڈ کی بات کی تو ریزیڈنسی روڈ کو جو ہے وہ مانا اور جانا جاتا ہے جب بھی جموں شہر کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ماتا ویشنو دیوی کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ایک ماتا ویشنو دیوی کا ستھان
اور اس کی وجہ سے اسپتال بھی چل رہا ہے, یونیورسٹی بھی چل رہی ہے, اور نہ جانے کتنے بزنس اسٹیبلشمنٹس جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو کیا آئندہ وقت میں آپ کی بھی ایسی ہی کوشش ہوگی؟ حالانکہ آپ نے خود کہا کہ آپ کا جو پروگیٹو ہے, آپ کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے, سب کچھ وقف کا ہے, لیکن خرچہ زیادہ, آمدنی زیرو. تو کیا آئندہ وقت میں آپ کی کوشش رہے گی کہ یہ آمدنی جو ہے وہ ذرا ٹھیک ہو جائے؟ آمدنی ہوتی تو چیئرپرسن صاحبہ بھی سوچتی کہ 24/7 کام کرتی ہوں, چلو میں بھی اپنا کچھ, جیسے لوگ کہتے ہیں آپ ہی تنخواہ لے لوں کیا, جی, جب ہے ہی نہیں تو لوں کیا میں. تو ہم تنخواہ لینے تو ویسے ہی نہیں آئے تھے. ہمارا مقصد ہے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ماتا ویشنو دیوی جی کا ایک استھان ہے, بالکل, اور وہاں لوگ کس قدر ایماندار ہے. اور سرکار نے جب وہ اپنے ہاتھوں میں لیا, جی, پہلے کہتے ہیں وہاں بھی یہی تھا, بالکل بالکل, بورڈ بننے کے بعد تو جب سب چیزیں, بورڈ بنا تو آج کی ڈیٹ میں ایل جی صاحب یا پہلے گورنر, مطلب مانیے یہی گورنمنٹ, وہ جی, پرائم منسٹر, چیف منسٹر کے ہاتھ میں کبھی نہیں رہا, وہ سرکار کے ہاتھ میں رہا. آج بھی ایل جی صاحب عزت سے جاتے ہیں, وہاں پہ سارے سرکاری آفیسرز ہیں, کام کر رہے ہیں, کوئی ان میں بادھا نہیں ڈال رہا ہے. جن کا کرایہ وہ کرایہ دیتے ہیں, جن کو وہاں پہ چڑھاوا چڑھانا ہے وہ چڑھا, اور ایک حساب کتاب ہے, اور اس حساب کتاب سے ہزار غریب بھی چلتے ہیں, یونیورسٹی بھی چلتی ہے, ہاسپٹل, نارائنا ہاسپٹل آج ہندوستان میں مانا جاتا ہے. اور آپ جب جاتے ہیں ماتا ویشنو دیوی جی کے یہاں پہ, آپ کھانا بھی کھاتے ہیں 5 اسٹار میں, جیسے لنگر چکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کہاں پہ, کیونکہ یہاں گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں تھا, نہ ہی ابھی بھی اس طرح سے لوگ ہمیں. بورڈ بنا, بورڈ میں اب چیئرپرسن ہے, بورڈ میں ممبرس ہیں, ایک بورڈ بنتا ہے, اس میں ایک چیئرپرسن کا ایک پراپر رول رہتا ہے, ہمارے سرکاری آفیسر ہیں, لیکن لوگ ہمیں تعاون ہی نہیں کر رہے ہیں. بٹ مثالیں ماتا ویشنو دیوی جی کی دے رہے ہیں, مثالیں دربار صاحبان کی دے رہے ہیں, دربار صاحب میں یہ ہوتا ہے, گردوارا صاحبان میں یہ ہوتا, مثالیں ان کو آسمان کی دینی ہے, زمین پہ کام کرنا تو ہے نہیں. یہی ہم کہتے ہیں, ہم اس سے 10 گنا ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھی فیسلٹیز دے سکتے ہیں, بشرطے کہ لوگ ایماندار بنے, لوگ اپنے لیے بھی رزق کے حلال کمائیں, اور ہمیں بھی اپنا جو ہمارا بنتا ہے وہ دے دے. ورنہ ہم پھر سے کہیں گے اس میں وقف بورڈ میں پولیٹکس کا کوئی کام نہیں ہے, جی, ہم کوئی اس میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, بلکہ یہ صرف جو بزنس یونٹس ہیں وہ سمجھ آئے. اب وہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کرونا ہے, کشمیر میں 30 سال سے پھر انریسٹ رہا, ہم ان سے پھر سے, ٹاک صاحب بہت ہی سندر اور انٹیلیجنٹ ہمارے یہاں کے جرنلسٹ ہیں, اور مانے جانے والے ہمارے, آپ مانو کہ سیاست کے بھی آپ پولیٹیشن کے ساتھ رہے ہیں, اور اس میں بھی کاروباری بھی آپ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کہاں کون سی چیز صحیح ہے. ہم آپ کے ذریعے سے ہی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. آپ ملے اور دیکھیں کہ کتنا نقصان وقف کا 75 سالوں میں ہوا ہے. اب ہم نے 75 سال کی آپ کی کرایہ نہیں لگایا, ہم نے 2016 اور 17 میں جو کرایہ طے ہوا ہے وہی اسسمنٹ, وہی ریویو کمیٹی جو اس وقت کیا, جو اگر ہم آج کا 2020-21 کا لگائیں یا 2021-22 کا لگائیں, تب تو کوئی ٹکے گا ہی نہیں. تو کہتے تراہے تراہے اٹھے گا, وہ ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں اسی اسسمنٹ کے تحت وہ پیسہ دے, اور وہ بھی آرام سے. ہمارا غرض بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بے روزگار کریں, ہم کسی کو نقصان پہنچائیں. ہمارا صرف مقصد ہے کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کو ہم بچائیں, اور جو روزگار کماتے ہیں وہ بھی روزگار کمائیں, اور ہمیں بھی اپنا فائدہ ملے. بس یہ ہمارا سمپل سا طریقہ ہے. جی, درخشاں صاحبہ, جموں کشمیر میں اتنی درگاہیں ہیں, اتنی زیارتیں ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ پورے سال بھر بھی گھومتے رہیں تو شاید یہ مناسب نہیں ہے کہ اب آپ ہر جگہ پہنچیں. اول آپ یہ کوشش تو کر رہی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج آپ کا یہ بھی رہے گا کہ آپ درگاہوں میں, زیارتوں میں
चढ़ावे में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाएं। पिछले दिनों आपने बहुत सारी कोशिशें की जिसमें आपको कुछ सियासी तूफ़ानों का सामना भी करना पड़ा, तो कुछ कदरदानों ने उसके बारे में भी कुछ बातें भी कहीं, लिखी भी, लेकिन जो चढ़ावों की संदूकड़ियाँ थी जो वो उनको भी हटाया गया। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपने क्या कुछ किया है? पहले हमने वो गोलक उठाए, जो कहते हैं ना, जो चोर संदूक लगे हुए थे, तो हमने कहा भाई अब चोर की संदूक वहाँ से उठाते हैं, या सेल्समैन, अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करके कि सेल्समैन्स की जो वहाँ पे बॉक्सेस लगे हुए थे, हमने उठाने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, बिल्कुल की, हमने उनको बाहर किया। एक ऑर्डर, एक एक्ट के तहत, आज की डेट में, आज के एक्ट में कोई जगह नहीं बनी है जिसमें हम सेल्समैन का बक्सा, वहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का बक्सा लगेगा। जिसको नजराना डालना है वो अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। टाक साहब जाते हैं, इन्होंने अल्लाह के नाम पे कुछ रखा है, बक्से में चुपचाप डाल के आएगा तो निकलेगा। दरख्शान ने रखा है, बक्से में डाल के आएगा, लेकिन आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आपका जेब काटेगा, नहीं देना ही देना है जी। क्योंकि हम अगर दस्तगीर साहब के यहाँ जाते हैं, या दरगाह शरीफ जाते हैं, शादरा शरीफ जाते हैं, हम शादरा शरीफ के वली खुदा के पास जाते हैं, जो खुदा के वली हैं वहाँ पे बैठे हुए, जिनसे हम जाते हैं मिलने के लिए, ताकि ये हमारी वसालत करे, अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करे। जो हमारा अकीदा है, जिसका भी अकीदा है, वो अपने अपने अकीदे से जाता है। हम वहाँ उसके लिए नहीं जाते हैं जो वहाँ बैठा हुआ है और अपनी मनमानी करता है। कतन कोई भी शख्स वहाँ उस बंदे के लिए नहीं जाता है जो हमारा जेब काटेगा और कहेगा मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हम दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनता है, और हम उन दरगाहों पे उन बुज़ुर्गों से मिलने जाते हैं, उन वली खुदाओं से मिलने जाते हैं जो वहाँ पे हैं, हम जिनको मानते हैं। हम जो ये बीच वाला रास्ता था जो कहता था मेरे ही ज़रिए सुनेगा, हमने कहा नहीं जी, हम सीधे ही मशीन लगाते हैं, हमारा अपना आजकल टेलीपैथी है, हम खुद इनसे बात करेंगे, आप ज़रा दूर हटिए। वो जो पैसे लेते थे हमें वो दुआ करने के लिए, हमने उनको हटा दिया, उनका कोई काम नहीं है। तो वो हमने पहले किया, वो उसमें हम अल्लाह के करम से कामयाब हुए। उसमें हम जुडिशरी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जो ये बात समझ गए कि वो गए थे फिर से वही पुरानी कहानी, वही जो आपने बताया भी, कदरदान आ गए अपने स्टेटमेंट लेके, कदरदान आ गए जल से जुलूस निकाल कर। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि थोड़ा सा लोगों को पता चला कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, वो उनके ज़रिए ही पता चला। तो लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत साथ दिया, और जो वो एक गलत प्रैक्टिस थी उसको ख़त्म करने में, और किसी अभी तक पूरी ख़त्म नहीं हुई, किसी हद तक, अब 5 महीने 6 महीने ज़्यादा तो नहीं होता है, अभी इंसान फाइलों की धूल ही हटा रहा है। अच्छा, वो जो वक्फ बोर्ड के बॉक्सेस अब आपने लगाए, वो पहले से लगे हैं, वो पहले से लगे हैं, वो हमने नहीं लगाए हैं, वो ऑलरेडी लगे हुए थे, लेकिन वो बेचारे खाली ही निकलते थे जी। क्योंकि अब वही बॉक्स वहाँ रहेगा, वही बॉक्स रहेगा, तो और कोई बॉक्स नहीं रहेगा। उसमें जो नजर न्याज होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे रहेगी? बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान, वो तो तब से ही शुरू होगी। जहाँ पे आपने 5,000 निकलते थे, अब 10,000 तो मैजिस्ट्रेट होता है, डीएसपी होता है, सीसीटीवी होता है, बैंक का बंदा होता है, वही गिनता है, वही स्लिप देता है, और एक ही बंदा। अब चूंकि सारा निज़ाम बदल चुका है, अब वो न ठेले रहे, न जेब रहे, ना पर्स है दरख्शान अंद्राबी के पास। तो इसलिए जो भी है अल्लाह देखता है, और दुनिया के लोगों के पास सारा हिसाब लगा है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, और बैंक में पैसा जाता है और कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है, बाज़ाब्ता हिसाब है, बाज़ाब्ता अकाउंटेबिलिटी है, एक पैसे का इधर का उधर नहीं।
درخشاں صاحبہ پروگرام کے بالکل آخر میں ایز اے چیئرپرسن وقف بورڈ جموں کشمیر وقف بورڈ، اور میں صرف جموں کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کروں گا کیونکہ وقف بورڈ کا جو دائرہ ہے، جیسے میں نے پروگرام میں پہلے بھی کہا، یہ صرف جموں کشمیر یا لیہ لداخ تک نہیں ہے بلکہ اس پورے ہندوستان میں ہے۔ تو کیا اپروچ رہے گی آپ کی، کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ملازموں کو جو کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ کی ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو درگاہوں پہ ہیں، جو لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگ جو عقیدے سے درگاہوں پہ آتے ہیں، وہاں پہ نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، چڑھاوا بھی رہتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ ہم لاسٹ پوائنٹ سے شروع کریں کہ جو لوگ آتے ہیں اور چڑھاوا دیتے ہیں وہ اور بڑھ چڑھ کر چڑھاوا دے، تاکہ اب ضائع نہیں ہوگا، اب وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ دوسرے ہمارے ملازم ہماری اسٹرنگتھ ہے، اور وہ بھی اب 24/7 کام کر ہی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب انہوں نے بھی دیکھا کہ رنگ بدل چکا ہے، خزاں میں باہر آئی ہوئی ہے، اور وقف کو ہم نے آگے لینا ہے، لوگوں کا اثاثہ ہے، لوگوں کی امید ہے اس کے ساتھ ایک تو لوگوں کی امید ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمارے ذریعے سے خیانت نہ ہو، یہ سارے سمجھ چکے ہیں۔ اس لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے وقف بورڈ کا آفس 12 بجے تک کھلا رہتا ہے، جہاں پہ ہمارے میجسٹریٹ صاحب آج بھی 12 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے، 12 بجے تک فائلیں چیک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سی او، میجسٹریٹس اور ایڈمنسٹریٹرز، اور جو ہمارے سٹرنگت ہوتی ہے، سارے آفیسرز ہی، خالی سٹرنگت کسی آفس کا نہیں ہوتا ہے، وہاں کا 4th کلاس ملازم بھی، اور جو ہمارے درگاہوں پہ ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے وہ ہماری سٹرنگت ہے۔ اب وہ مل جل کر اور سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں، تو یہی کام ہمیں آگے لے جائے گا۔ جو ہمارے پہ ذمہ داری ہے کاندھوں پہ، وہ ہم لوگوں کے سامنے انشاءاللہ الرحمن ہم وائٹ پیپر بھی لے کے آئیں گے، وقف ڈے بھی منائیں گے، اور اس دن بھی ہم لوگوں کے سامنے، جسے کہتے ہیں کہ جوابوں کے ساتھ جو سوال ہے ہمارے معاشرے کے، ان جوابوں کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے ایک وائٹ پیپر کے ساتھ۔ درخشاں صاحبہ، آپ کی بات کو کچھ اس طرح سے ختم کرتے ہیں، انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز بھر کے دیکھ۔ واہ کیا بات ہے! ہم یہ بھی کہیں گے آپ کے شعر کے اختتام، پرورش ہماری ہوئی ہے حادثوں کے شہر میں، موت سے بھی کھیلنے کا حوصلہ رکھتی ہوں میں۔ یہ جو حوصلہ ہے یہ موت سے کھیلنے کا بھی ہے، اور وقف کو کے اثاثوں کو بچانے کے لیے بھی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آئندہ وقت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ وقف کو بچانے کا جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو یہ تھی ہمارے ساتھ چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر وقف بورڈ درخشاں اندرابی صاحبہ، جن کا یہ ماننا ہے کہ وقف بورڈ کو میں ترمیم لانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، لیکن آئندہ وقت میں آپ کو اس بورڈ کے حوالے سے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، جو جموں کشمیر کے عوام کا ایک اثاثہ ہے، اس اثاثے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔